الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ کے بازار کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب ایک مسلم لڑکی مدینہ کے بازار میں ایک یہودی کی مارکیٹ میں اکیلی زیور خریدنے چلی گئی اور جب ایک یہودی نے اسے یہ کہا کہ جتنا چاہو اتنا سونا لے جاؤ، بس ایک بار وہ اس کا دل بہلا دے، تو اس کے بعد اس مسلم شہزادی نے اس یہودی کے ساتھ کیا کیا جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پیاری ہونے والی ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھے گا اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام دوستوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، مدینہ کے بازار میں ایک یہودیوں کا سونے کا مارکیٹ بنا جس میں یہودیوں نے زیور کی دکانیں کھولی۔ ایک بار اسی مارکیٹ میں ایک مسلم لڑکی زیور خریدنے کے لیے چلی گئی۔ یہ لڑکی ایک یہودی کی دکان پر پہنچی اور زیور دیکھنے لگی۔ یہودی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش گم ہو گئے کیونکہ یہ لڑکی بہت ہی حسین تھی، یعنی کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ لڑکی نے زیور پسند کر کے یہودی سے کہا کہ یہ زیور کتنے کا ہے؟ تو یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ تم فری میں یہ زیور لے کر جاؤ، اور یہی نہیں، تم کو جتنا سونا چاہیے اتنا لے کر جاؤ، بس ایک بار تم میری خواہش کو پورا کر دو۔ لڑکی نے اتنا سنا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ تم میرا ایک بار دل بہلا دو، تمہیں جتنا سونا چاہیے اتنا سونا لے کر چلی جاؤ۔ اب لڑکی مسلمان تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی تھی۔ اب اس کا آپ جواب سنیں، اور خاص کر کے ایسی لڑکیاں اس بات کو ضرور سن لیں جو آج کل تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی عزت کا سودا کر بیٹھتی ہیں۔ یاد رکھو، اسلام کی شہزادیوں، تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ کوئی چند پیسوں کے سونے پر تمہاری عزت خرید لے۔ تمہاری آبرو اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ کوئی بھی نٹھلا آوارہ گھومنے والا جوان ذرا سا لالچ دے کر آپ کو خرید لے اور تمہاری عزت کو تار تار کر دے۔ آپ اپنی عزت کی قدر کو پہچانو۔ اب پیارے دوستو، آپ اس لڑکی کا جواب سنیں جو یہودی کی دکان پر سونا خریدنے چلی گئی تھی۔ جب اس یہودی نے کہا کہ تم کو جتنا سونا چاہیے لے جاؤ، بس ایک بار میرا دل بہلا دو، بس اس مسلم لڑکی نے اتنا سنا، پھر اس کے ہاتھ میں جو زیورات تھے اس کو اس کے منہ پر دے مارا اور چلا کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ دکان سے باہر نکلنے لگی تو اس یہودی نے کہا کہ اے لڑکی، بات کیا ہے؟ تجھے میں اتنا سونا دے رہا ہوں اور ذرا سے دل بہلانے کی ہی تو بات کر رہا ہوں۔ تو اس مسلم لڑکی نے کہا، اے نادان، تو نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ہماری نظریں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر جا کر ٹک گئی ہیں۔ اب اس کے آگے دنیا کی کوئی چمک اگر ہم کو مل جائیں تو یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے، تو اپنا یہ سونا سنبھال۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ زیور پھینکا اور اس کی دکان سے باہر نکل گئی۔ یہودی بھی اس کے پیچھے پیچھے دکان سے باہر نکلا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھینچنے لگا۔ اب لڑکی اکیلی تھی، یہودیوں کا بازار تھا۔ لڑکی نے ایک زوردار آواز میں کہا، ہے کوئی اسلام کی شہزادی کی عزت بچانے والا، کوئی مصطفیٰ کو ماننے والا؟ بس اس کا اتنا کہنا تھا۔ یہودیوں کے بازار میں ایک مسلمان لڑکا آیا ہوا تھا جو اپنے گھر کے لیے سامان خریدنے گھر سے نکلا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کی یہ آواز سنی کہ ہے کوئی اسلام کی شہزادی کی عزت بچانے والا، کوئی مصطفیٰ کا امتی جو میری آبرو کو بچائے، اتنا سنتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کا تھیلا وہیں پھینک دیا اور ادھر ہی دوڑنے لگا کہ جس طرف سے یہ آواز آ رہی تھی۔ وہ اسی طرف دوڑتا رہا۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مسلم شہزادی کی ایک یہودی نے ہاتھ پکڑا رکھا ہے اور وہ زبردستی اس کو اپنی دکان کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جوان کی غیرت کو جلال آ گیا اور وہ آگے بڑھا اور اس نے اس یہودی کو ایک زوردار تماچا جھڑ دیا۔ لڑکی کا اس سے ہاتھ چھٹوایا اور اس کے بعد اس نے اس لڑکی کو اپنے پیچھے کیا اور اپنی تلوار نکال لی۔ جیسے ہی اس نے اپنی تلوار نکالی تو وہ بازار یہودیوں کا تھا
اس میں سب یہودی تھے۔ اس یہودی نے اپنے یہودیوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، ایک مصطفیٰ کا ماننے والا مجھ پر تلوار اٹھائے ہوئے ہے، ایک نبی کو ماننے والا مجھ پر تلوار اٹھا رہا ہے، آؤ میری قوم کے نوجوانوں میری مدد کرو۔ جیسے اس یہودی نے اتنا کہا تو سینکڑوں یہودیوں کی تلواریں باہر نکل گئی۔ اب ایک طرف ایک مصطفیٰ کا غلام اکیلا تھا اور پیچھے وہ لڑکی کھڑی تھی، اور دوسری طرف سینکڑوں یہودی ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے۔ ان یہودیوں نے کہا، اے لڑکی، تمہارا اس لڑکے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تم کیوں اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہو؟ اس کو ہمارے حوالے کر دو اور تم اپنے گھر صحیح سلامت واپس چلی جاؤ۔ تو یہ سن کر اس لڑکے نے کہا، ارے نادانو، تم نے یہ تو نہیں پہچانا ہے کہ اس کا اور میرا رشتہ خون کا ہے اور نہ ہی خاندان کا ہے، بلکہ اس کے ساتھ میرا رشتہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوڑ دیا ہے جو قیامت تک رہے گا، اور وہ رشتہ ہے کلمے کا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی میری اس بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس جوان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کہنے لگا کہ اگر تمہارے میں ہمت ہے تو اس کو کوئی ہاتھ لگا کر دکھائیے۔ اس لڑکے کا یہ کہنا تھا تو ایک یہودی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے میں کتنا زور ہے۔ اتنے میں جوان کی تلوار ہوا میں اٹھی اور اس پر ایک زوردار وار کر دیا۔ اس کا سر جا کر دور گر پڑا اور یہ جوان کہنے لگا کہ خبردار یہ مت سمجھ لینا کہ میں اکیلا ہوں تو بزدل ہو جاؤں گا۔ میں نے کلمہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ یاد رکھو، ہم جان دے سکتے ہیں مگر ہم کبھی بھی کسی بہن پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ اس کے بعد جب یہودی نے دیکھا کہ اس نے تو باتوں ہی باتوں میں ایک یہودی کا سر قلم کر دیا ہے، تو اس کے بعد سارے یہودی اس پر ٹوٹ پڑے اور وہ جوان بھی اپنی تلوار چلانے لگا اور گھنٹوں تک اپنی تلوار چلاتا رہا۔ ان یہودیوں کے ساتھ وہ گھنٹوں تک لڑتا رہا مگر وہ اکیلا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی تلوار چلانے کی رفتار کم ہونے لگی اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یا اللہ، یہ تنہا جوان ہے، یہ تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ اگر تھک گیا تو آج اس بیٹی کی عزت لٹ جائے گی، پامال ہو جائے گی، اس کی عزت بازار میں نیلام ہو جائے گی، دنیا والے تیرے محبوب کو تانے دینے لگیں گے۔ پیارے دوستو، وہ لڑکی کہتے کہتے روتی جا رہی ہے، ادھر لڑکے کی تلوار دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ جوان کے بازو تھکنے لگے تھے، تلوار چلاتے چلاتے شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب شام کا وقت ہوا تو اس لڑکی نے دیکھا کہ اب تلوار تھم جائے گی، تو یہ دیکھ کر اس لڑکی نے وہیں تپتی ہوئی زمین پر سجدہ کر دیا۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، یا اللہ، تجھ کو آج تیرے محبوب کا واسطہ ہے، آج میری عزت کو محفوظ فرما۔ اب وہ لڑکی سجدے پر سجدے کیے جا رہی تھی اور رو رو کر اللہ سے دعا کرتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، یا رسول اللہ، آ کر میری مدد فرمائیے۔ ابھی وہ لڑکی رو رو کر دعا کر ہی رہی تھی، اتنے میں دوسری نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے یہ آواز سنی، اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا کہ آگے آگے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے حضرت عثمان آ رہے ہیں، ان کے پیچھے حضرت علی آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے چاہنے والے آ رہے ہیں۔ اب ان کے آنے کی ہی دیر تھی کہ سارے کا سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ ان کو دیکھ کر جوان کی بازوؤں میں بھی طاقت آ گئی۔ اب وہ لڑکی مسکرانے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، پھر ایک سجدہ شکر ادا کیا اور یہی سوچ کر کہ اس نے اللہ سے مدد مانگی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ کے اس یہودی بازار میں اپنا قدم رکھا تو عالم یہ تھا کہ جس بھی طرف یہ بڑھتے ان کا صفایا ہو جاتا، اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے اس یہودی بازار کا صفایا کر دیا اور سارے یہودی یا تو مارے گئے یا پھر بھاگ گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو
ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔